بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا نام اکثر مفسرین کے مطابق انتا کیا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ نے اس بستی کی ہدایت کے لیے اولاً 2 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہاں کے رہنے والے اپنے رب کو بھول چکے تھے اور اپنی جبین عقیدت بتوں کے سامنے خم کرتے تھے۔ ان دونوں نبیوں نے اس فعل قبیح سے ساری قوم کو منع کیا، کفر اور بت پرستی کی قباحت کا تذکرہ کیا، اس کے مضرات نقصانات کو بھی بیان کیا، نیز توحید باری تعالی اور اپنی تعلیمات کے حق ہونے کو بھی دلائل اور شواہد سے خوب اچھی طرح ثابت کر دیا۔ مگر حق سے وہ لوگ اس قدر متنفر ہو چکے تھے کہ حق نہ انہیں دکھائی دیتا تھا نہ کانوں کے ذریعے دل میں اترتا تھا۔ اللہ نے پھر تیسرے نبی کے ذریعے ان دونوں نبیوں کی مدد کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگے، تم لوگ بھی تو مجھ جیسے انسان ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق؟ پھر ہم تمہاری کیوں مانیں؟ بلکہ حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے الٹا انبیاء کو ہی مطعون کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، تم نحوست لے کر آئے ہو۔ انبیاء نے جواب دیا، جس نحوست سے تم لوگ ہمیں مطعون کرتے ہو، در حقیقت اس کے مستاق تو تم ہی ہو۔ حق آ جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کر رہے، اس سے بڑھ کر اور نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ اسی بستی کے دور دراز علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ بھی رہتا تھا جس کا دل ایمانی نور سے منور تھا۔ اس کو جب صورتحال کا علم ہوا، دوڑتا ہوا قوم کے پاس آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کے لوگ سچائی کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو جائیں یا انبیاء کو کوئی تکلیف پہنچا دے، بہر صورت نقصان تو قوم کا ہی ہوگا۔ پہنچتے ہی اس نیک صفت بندے نے قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ ان نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی باتوں کو قبول کرنے میں تمہارا کیا نقصان؟ کیا یہ لوگ تم سے اس کے بدلے دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا تم سے مال و دولت کا تقاضا کرتے ہیں؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو؟ جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنے بنانے والے رب کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہاں، میں تمہارے ان معبودوں کو کچھ حیثیت بھی نہیں دے سکتا جن کی اوقات اتنی بھی نہیں کہ اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لے تو یہ لوگ میری شفاعت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اگر میں ان بے حیثیت لوگوں کی عبادت کروں پھر تو مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں پھر بتائے دیتا ہوں، میرا ایمان صرف اور صرف اپنے رب پر ہے، اور ہاں، تمہیں بھی میری بات ماننی چاہیے۔ ان کے دل و دماغ پر گویا تالا لگ چکا تھا، نہ حق سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، اور نہ ہی حق بول سکتے تھے۔ بستی والے بجائے اس کے کہ اس نیک بندے کی باتوں کو قبول کرتے، اس کے قتل کے درپے ہو گئے، اور جب تک اسے شہید نہیں کر دیا چین نہ آیا۔ جیسے ہی یہ پاکیزہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے، رب فرماتا ہے، جاؤ، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اپنی قوم کے تئیں اس بندے کی طرف تو دیکھیے، ایسے موقع پر بھی تمنا کر رہا ہے، کاش میری قوم سدھر جاتی، کاش وہ بھی مغفرت کے حقدار ہو جاتے، کاش ان کا شمار بھی نیک بندوں میں ہو جاتا، لیکن ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ اب وہ عذاب خداوندی کے ہی منتظر تھے، چنانچہ آسمان سے فرشتہ ایسی بھیانک آواز لگاتا ہے کہ ساری بستی آنن فانن تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان جیسے واقعات کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں اللہ کی کتنی فرما برداری ہے، اور اگر ہماری نافرمانی کے باوجود رب ہماری پکڑ نہیں کر رہا تو اسے اللہ کی خوشنودی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس لیے سبھی یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی اس نیک بندے جیسی بنانی ہے کہ جس نے حق کے لیے خود کو قربان کر دیا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔